بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اب تک آپ پڑھ چکے ہیں فعل ماضی کی مکمل تفصیل، جس میں آپ نے فعل ماضی مطلق، فعل ماضی قریب، فعل ماضی بعید، فعل ماضی استمراری، فعل ماضی احتمالی اور فعل ماضی تمنائی کا مکمل بیان پڑھا۔ آپ نے ان سبھوں کے بنانے کا قاعدہ، ان سبھوں کی گردان اور ان سبھوں کی قسمیں مکمل طور سے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ آج کے سبق میں آپ پڑھیں گے فعل مضارع کا بیان اور فعل مضارع بنانے کا قاعدہ اور فعل مضارع کی قسمیں۔ مضارع یہ ضرع سے بنا ہے، ضاد را عین، جس کا معنی ہوتا ہے تھن، یعنی بکری وغیرہ کے دو بچوں کا ایک تھن پر دودھ پینے کے لیے جمع ہونا۔ چونکہ مضارع کے اندر بھی حال و استقبال یعنی موجودہ اور آئندہ دونوں زمانے ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں، اس لیے مضارع کو مضارع کہا جاتا ہے۔ اور فعل مضارع یہ فعل ماضی معروف سے بنایا جاتا ہے۔ بنانے کا قاعدہ آپ کی کتاب میں موجود ہے، یہاں سے آپ دیکھیں۔ فصل این ہما کے گفتہ شد، بحث فعل ماضی بوئی۔ یہ سب جو کہا گیا فعل ماضی کی بحث تھی، چوں خواہی کہ مضارع بنا کنی یکے را از علامتہائے مضارع در اول او در آر و فا کلمہ را ساکن کن و عین کلمہ را بر حالت خود بگزار و آخر او ضمہ کن۔ یہاں سے بنانے کا قاعدہ لکھ رہے ہیں کہ فعل مضارع فعل ماضی معروف سے بنتا ہے، اور بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ از علامتہائے مضارع، علامت کی جمع علامتہا ہے، اور علامت کہا جاتا ہے اس چیز کو جس کے ذریعہ کسی کی پہچان، کسی کی معرفت حاصل ہو۔ تو چونکہ جو مضارع کی علامتیں ہیں ان کے ذریعہ مضارع کی پہچان ہوتی ہے، اس لیے انہیں علامت مضارع کہا جاتا ہے، علامات مضارع کہا جاتا ہے۔ اور کچھ چار ہیں، الف، تا، یا، نون، جس کو ایک ساتھ جمع کرنے سے آتینہ بنتا ہے۔ یہاں سے تفصیل کر رہے ہیں کہ جب تو مضارع بنانا چاہے تو مضارع کی علامتوں میں سے کوئی ایک علامت اس کے یعنی فعل ماضی کے شروع میں لے آ۔ پہلا کام کیا ہے کہ فعل ماضی کے شروع میں مضارع کی علامتوں میں سے کوئی ایک علامت لے آئیں۔ جیسے فعل، یہ فعل ماضی مطلق مثبت معروف ہے، اور فعل فعل ماضی مطلق مثبت مجہول ہے۔ فعل سے اگر آپ معروف بنانا چاہ رہے ہیں تو فعل کے شروع میں الف، یا، تا، نو میں سے کوئی ایک لائے۔ مان لیجئے ہم یا لا رہے ہیں تو ہوگا یا فعل و فا کلمہ را ساکن کن۔ اور دوسرا کام کیا ہے دوسرے نمبر پر کہ فا کلمہ کو یعنی حروف اصلیہ میں جو پہلے ہیں اسے آپ ساکن کریں، فا کلمہ کو ساکن کریں۔ تو
فعلا میں فا ہے اور فا سے پہلے یا ہم لائے ہیں اور فا یہ فا کلمہ ہے اس لیے اس کو ساکن کیا تو ہو گیا یفعلا. وعین کلمہ را بر حالت خود بگزار اور عین کلمہ کو اپنی حالت پر چھوڑ دے. عین کلمہ کو اپنی حالت پر چھوڑ دے. وآخر او ضمہ کن اور اس کے آخر کو ضمہ دے یعنی پیش. تو فعلا سے پہلے یا لائے پھر فا کو ساکن کیے عین کو اس کی حالت پر چھوڑ دیے اور لام کو ضمہ دیے تو بنا یفعلو. یہ بن گیا کیا یفعلو فعل مضارع مثبت معروف. تو طریقہ کیا ہے کہ پہلے علامت مضارع کو شروع میں لائیں فا کلمہ کو ساکن کر دیں اور عین کلمہ کو اپنی حالت پر چھوڑ دیں. چونکہ جس طرح سے ماضی کے اندر آپ نے پڑھا تھا کہ عین کلمہ پر زبر زیر پیش تینوں آتے ہیں، اسی طرح سے مضارع پر بھی تینوں حرکتیں آتی ہیں اور ان تینوں حرکتوں میں سے کوئی بھی حرکت یعنی زبر زیر پیش باب کی مناسبت سے وہاں لاتے ہیں اور آخر میں ضمہ. تو یہ طریقہ آپ نے پڑھا. وہ علامت مضارع 4 حرف اند اور مضارع کی علامت 4 حروف ہیں. الف و تا و یا و نون کے مجموعے و آتینا باشد. ایک الف پھر دوسرا حرف ہے تا، تیسرا حرف ہے یا، چوتھا نون، چاروں کا مجموعہ ہے آتینا. چاروں کا مجموعہ آتینا ہے. اس کے آتینا کے علاوہ بھی بہت سارے مجموعے اس کے بنائے گئے ہیں. آپ حاشیہ نمبر 9 میں اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں. یہاں سے اب بتا رہے ہیں کہ چونکہ فعل ماضی کے کل 14 صیغے ہوتے ہیں اور 14 صیغوں میں چونکہ ماضی بھی آپ مضارع سے بناتے ہیں تو مضارع کے اندر جو اس کی علامتیں ہیں الف تا یا نون، ماضی کے 14 صیغوں میں سے کس کے شروع میں آپ الف لائیں گے، کس کے شروع میں یا تا اور نو لائیں گے، اس کی تفصیل یہاں سے دے رہے ہیں. الف اہدان حکایت نفس متکلم رأست. الف واحد متکلم کی ذات کے بیان کے لیے ہے. و تا برائے حشد کلمہ است. اور تا 8 صیغوں کے لیے ہے. سہ ازاں مر مذکر حاضر است. 3 ان میں سے مذکر حاضر کے ہیں. ایک واحد مذکر حاضر، دوسرا تثنیہ مذکر حاضر اور تیسرا صیغہ ہے جمع مذکر حاضر. وسہ ازاں مر مؤنث حاضر راست. اور 3 ان میں سے مؤنث حاضر کے ہیں. 3 ان میں سے مؤنث حاضر کے ہیں. ایک واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر. و 2 ازاں مر واحد و تثنیہ مؤنث غائب راست. اور ان میں سے 2 صیغے واحد اور تثنیہ مؤنث غائب کے ہیں. ایک یعنی واحد مؤنث غائب اور دوسرا صیغہ ہے تثنیہ مؤنث غائب. تو الف ایک صیغے کے شروع میں اور تا 8 صیغوں کے شروع میں، تو 8 1 9. و یا برائے 4 کلمہ رأست اور یا 4 صیغوں کے لیے ہے. سہ ازاں مر مذکر غائب رأست. 3 ان میں سے مذکر غائب یعنی ایک واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب اور جمع مذکر غائب. ویک مر جمع مؤنث غائب رأست اور ایک جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے. تو کل ملا کر کے 8 4 12 1 13. اور نیچے آپ
نون یعنی مضارع کی جو چوتھی علامت ہے اس علامت کے بارے میں پڑھیں گے کہ مضارع کی جو چوتھی علامت ہے وہ کس پر داخل ہوتی ہے۔ تو یہ سبق فعل مضارع کے بنانے کے قاعدے کے بارے میں ہے۔ اس میں فعل ماضی سے فعل مضارع کیسے بنایا جاتا ہے اس کی پوری تفصیل دی جا رہی ہے۔ ونون برائے تثنیہ و جمع حکایت نفس متکلم مذکر و مؤنث است، اور نون تثنیہ جمع متکلم مذکر و مؤنث کی ذات کے بیان کے لیے ہے۔ یعنی جمع متکلم آپ کہہ لیں یا متکلم مار غیر، چونکہ جمع متکلم 4 صیغوں کے لیے ہے، اس لیے تثنیہ جمع کا تثنیہ مذکر متکلم جمع مذکر متکلم، تثنیہ مؤنث متکلم جمع مؤنث متکلم۔ تو یہ ہے طریقہ فعل مضارع کے بنانے کا، اور و در ہفت محل نون اعرابی را در آر۔ پہلا کیا تھا کہ ماضی سے پہلے یا پھر فا کلمہ کو ساکن کر دیں اور عین کلمہ کو اپنی حالت پر چھوڑ دیں اور لام کلمہ پر پیش دے دیں، اور آگے اسی کی تھوڑی سی تفصیل کر رہے ہیں کہ کچھ صیغوں میں تھوڑی سی اور تبدیلی لانے کی ضرورت ہوگی، تو کہہ رہے ہیں کہ در ہفت محل 7 جگہوں میں یعنی 7 صیغوں میں نون اعرابی کو لے آ۔ 7 جگہوں میں نون اعرابی کو لے آ۔ نون اعرابی یہ اعراب یعنی ضمہ کے بدلے میں، پیش کے بدلے میں فعل مضارع کے آخر میں آتا ہے، اور نون اعرابی اس بات کی علامت ہے کہ فعل مضارع مرفوع ہے۔ تو نون اعرابی وہ نون جو مضارع کے آخر میں ضمہ کے بدلے میں لاتے ہیں، اور یہ 7 صیغوں میں لاتے ہیں۔ اس کی تفصیل آپ دیکھ رہے ہیں۔ 4 تثنیہ کہ نون اعرابی دریہاں مکسور باشد۔ 7 جگہوں میں 7 صیغوں میں نون اعرابی کو لے آ۔ 4 تثنیہ کہ ان میں نون اعرابی مکسور ہوتا ہے، وہ 2 جمع مذکر غائب و حاضر، 2 جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر میں لیا، ایک و یک واحد مؤنث حاضر اور ایک واحد مؤنث حاضر کے نون اعرابی دریہاں مفتوح باشد کہ نون اعرابی ان 3 صیغوں میں مفتوح ہوتا ہے۔ و نون جمع مؤنث چونا کے در ماضی آیت ہم چونا در مضارع نیز آیت، اور نون جمع مؤنث جس طرح سے ماضی میں آتا ہے اسی طرح مضارع میں بھی آئے گا۔ تو یہ ہے فعل مضارع بنانے کا قاعدہ اور فعل مضارع کی علامتوں کا بیان، اور یہ اس بات کا بیان کہ فعل مضارع کی کون سی علامت کس صیغے پر آئے گی۔ فعل مضارع کی تعریف آپ سن لیں۔ فعل مضارع کی لغوی تعریف میں نے بیان کر دی ہے، بحث اس بات فعل مضارع معلوم۔ فعل مضارع کی لغوی تعریف میں نے بتا دی تھی شروع ہی میں، اور اصطلاحی تعریف فعل مضارع وہ فعل ہے جو زمانہ موجودہ یا آئندہ میں کسی کام پر دلالت کرے، جیسے یفعل کرتا ہے یا کرے گا، وہ ایک مذکر۔ فعل مضارع کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی ہے مضارع مطلق۔ مضارع مطلق وہ فعل مضارع ہے جس میں کوئی قید نہ ہو۔ یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں قاعدہ، یہ فعل مضارع مطلق کا بیان ہے۔
فعل مضارع مطلق وہ فعل ہے جس میں کوئی قید نہ ہو، جیسے یضرب، یسمع، یفعل وغیرہ۔ اس کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے بحث اثبات فعل مضارع معروف، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد دوسری قسم آئے گی بحث اثبات فعل مضارع مجہول، پھر اس کے بعد تیسری اور چوتھی قسم آئے گی بحث نفی فعل مضارع معروف اور بحث نفی فعل مضارع مجہول کی۔ اور مضارع دوسری قسم مضارع کی، مضارع مقید وہ فعل مضارع ہے جس میں لن، لم، نون تاکید، لام امر، لا الہ وغیرہ کی قید ہو، جیسے لن یضربا، لم یضرب، لا یضربن، لیضربن، لا تضربن۔ تو فعل مضارع مطلق کی 4 قسمیں ہیں اور فعل مضارع مقید کی 5 قسمیں۔ نفی تاکید بلندر فعل مستقبل، مستقبل، اور ایک نفی جہد بلندر فعل مضارع، اور فعل مضارع بالام تاکید و نون تاکید، امر بلام، امر نہیں، امر بنے، امر بلام و نہیں۔ تو اس طرح سے فعل مضارع مقید اور فعل مضارع مطلق کی آپ نے تفصیل پڑھ لی، اور اس تفصیل کی اور روشنی میں آپ نے جو قاعدہ پڑھا ہے کہ فعل مضارع معروف بنانے کا جو قاعدہ آپ نے پڑھا کہ فعل مضارع معروف بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ ماضی کے شروع میں حروف آتینہ میں سے کوئی حرف لائیں، اور اس کے بعد عین کلمہ کو اپنی حالت پر چھوڑ کر فا کلمہ کو، لام کلمہ کو ضمہ یعنی پیش دیں، اور 7 جگہوں میں نون اعرابی لے آئیں۔ تو یہ تو قاعدہ آپ نے پڑھ لیا، اور یہ پہلی قسم ہے بحث اثبات فعل مضارع معروف، فعل مضارع کی پہلی قسم۔ بحث اثبات فعل مضارع معروف وہ فعل ہے جو زمانہ موجودہ یا آئندہ میں کسی کام کے کرنے یا ہونے پر دلالت کرے اور اس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ گردان آپ دیکھ لیں، واحد تثنیہ جمع اور مذکر غائب مؤنث غائب، مذکر حاضر مؤنث حاضر، اور نیچے متکلم کا صیغہ موجود ہے، متکلم کا نام ہے۔ اور گردان آپ دیکھ لیں، یفعلو، یفعلان، یفعلونا، تفعلو، تفعلان، یفعلنا، تفعلو، تفعلان، تفعلونا، تفعلینا، تفعلان، تفعلنا، اور نیچے 2 صیغے ہیں افعلو اور نفعلو۔ یفعلو وہ ایک مذکر کرتا ہے یا کرے گا، یفعلان وہ 2 مذکر کرتے ہیں یا کریں گے، یفعلونا وہ سب مذکر کرتے ہیں یا کریں گے۔ تفعلو وہ ایک مؤنث کرتی ہے یا کرے گی، تفعلان وہ 2 مؤنث کرتی ہیں یا کریں گی، یفعلنا وہ سب مؤنث کرتی ہیں یا کریں گی۔ تفعلو تو ایک مذکر کرتا ہے یا کرے گا، تفعلان تم 2 مذکر کرتے ہو یا کرو گے، تفعلونا تم سب مذکر کرتے ہو یا کرو گے، تفعلینا تو ایک مؤنث کرتی ہے یا کرے گی، تفعلان تم 2 مؤنث کرتی ہو یا کرو گی، تفعلنا تم سب مؤنث کرتی ہو یا کرو گی، افعلو میں کرتا ہوں یا کروں گا، میں کرتی ہوں یا کروں گی، ایک مذکر یا ایک مؤنث۔ نفعلو ہم کرتے ہیں یا کریں گے، ہم کرتی ہیں یا کریں گی، 2 مذکر سب مذکر، 2 مؤنث سب مؤنث۔ تو یہ فعل مضارع مثبت معروف کی گردان ہے، اور فعل مضارع مثبت معروف کے بنانے کا آپ نے قاعدہ پڑھا۔ ایک مرتبہ آسانی کے لیے ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، بنانے کا قاعدہ آپ نے کیا پڑھا تھا کہ فعل ماضی مطلق کے شروع میں جو پہلا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، اس کے شروع میں مضارع کی علامتوں میں سے کوئی ایک علامت لائیں، جیسے فعلہ ہے اس کے شروع میں یا لائیں۔ دوسرا کام کیا ہے کہ فا کلمہ کو ساکن کر دیں، تو فعلہ میں جو فا ہے اس کو ساکن کیجیے۔ اور تیسرا کام کیا ہے کہ عین کلمہ
پر باب کے مطابق زبر زیر پیش دے دیں، اس کو اپنی حالت پر چھوڑنے کا مطلب یہی ہے۔ آگے آپ تفصیل منشئ کے اندر اس کے پڑھیں گے کہ کس باب کی علامت کون سی ہے۔ اور سات صیغوں کے آخر میں آپ نون اعرابی لائیں، یہ پڑھ لیے ہیں آپ۔ اس طرح سے آپ نے پڑھا ہے، تو وہاں پر آپ نے پڑھا تھا کہ الف مضارع کی 4 علامتیں ہیں، الف تا یا نون۔ الف یہ ایک صیغے کے لیے ہے، یعنی واحد متکلم کے لیے۔ تا 8 صیغوں کے لیے ہے، واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر، واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب۔ اسی طرح سے یا مضارع کے 4 صیغوں کے شروع میں آتی ہے، واحد مذکر غائب، تثنیہ جمع مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب یا مؤنث غائب۔ اور نون یہ جمع متکلم کے شروع میں آتا ہے۔ تو اس طرح سے مضارع کا جو آخر ہے وہ 3 طرح سے ہوتا ہے، ایک تو مضموم ہوگا یا ساکن، مضموم ساکن، اور ایک ہے اس کے آخر میں نون اعرابی، یا پھر جو ہے اس کے آخر میں نون جمع مؤنث۔ فعل مضارع کے 5 صیغوں میں کے آخر میں سکون یعنی ساکن یا ضمہ ہوگا، واحد مذکر غائب جیسے یفعلو، واحد مؤنث غائب جیسے تفعلو، واحد مذکر حاضر جیسے تفعلو، واحد متکلم جیسے افعلو، اور جمع متکلم جیسے نفعلو۔ یعنی 5 صیغے ایسے ہیں کہ جن کے شروع میں جن کے آخری حرف پر پیش آئے گا اگر کوئی حروف ناصبہ یا حروف جازمہ یعنی مضارع کو نصب اور جزم کرنے والے حروف میں سے کوئی حرف موجود نہ ہو۔ اور 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے، تثنیہ مذکر غائب جیسے یفعلان، تثنیہ مذکر حاضر جیسے تفعلان، تثنیہ مؤنث غائب جیسے تفعلان، تثنیہ مؤنث حاضر مذکر حاضر مؤنث حاضر تفعلان، جمع مذکر غائب جیسے یفعلون، جمع مذکر حاضر جیسے تفعلون، جمع مذکر غائب یفعلون، جمع مذکر حاضر تفعلون، اور واحد مؤنث حاضر تفعلین۔ تو نون اعرابی 7 صیغوں میں ہے، اور 7 صیغوں میں سے 4 نون اعرابی کبھی مکسور ہوگا کبھی مفتوح، یعنی 4 صیغوں میں نون اعرابی مکسور ہوتا ہے، 4 تثنیہ کے صیغوں میں، اور 3 صیغوں میں مفتوح ہوتا ہے، یعنی جمع مذکر غائب حاضر اور واحد مؤنث حاضر۔ اور 2 صیغوں میں جمع مؤنث کا نون آتا ہے جو ماضی کی طرح مفتوح ہوتا ہے، یعنی جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر۔ تو یہ پوری تفصیل ہے فعل مضارع معروف کی، اور آپ گردان بنانے کا قاعدہ اور ساری تفصیل پڑھ چکے ہیں، اسے آپ ازبر کرنے کی کوشش کیجئے تاکہ آپ کے لیے فعل مضارع معروف کی پہچان آسان سے آسان تر ہو۔